علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ النبا کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑ کو میخیں یعنی کیل، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے رات کو سکون کا سبب بنایا، راحت کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا. حضرت ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کئی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ان میں سے ایک نعمت کا تذکرہ لے کر آج کے خطبے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. وہ نعمت ہے نعمت نیند. اس نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت عظیم سبق رکھی ہے، بڑے عظیم درس رکھے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا سبق یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کی وحدانیت نیند کے اندر مضمر ہے. اسی لیے جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے۔ نیند مخلوق کے لیے یہ صفت کمال ہے، خالق کے لیے ایک کمزوری ہے، ایک عیب ہے، جس سے میرا اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس عیب سے۔ اونگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، نیند سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ حضرات قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں نیند کے حوالے سے بہت سارے تعلیمات، بہت سارے احکامات دی گئی ہیں۔ آج کے خطبے میں انہی احکامات اور انہی تعلیمات کے حوالے سے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ حضرات قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، نیند کا تعارف، نیند کا انٹروڈکشن اس حیثیت سے کرایا گیا کہ نیند انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ جس طرح کھانا ایک انسان کے لیے بنیادی ضرورت ہے، پینا انسان کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے، قضائے حاجت ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، بالکل اسی طریقے سے نیند انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ شام ہوتے ہوتے ہر انسان، خصوصاً ہر تھکے ماندہ انسان کو نیند آنے لگتی ہے، نیند کا خمار چھا جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیند کے آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیند کے تقاضے رکھے ہیں، رات میں اس کو پوری کر رہے ہیں۔ نیند ایک سکوت چاہتی ہے، خاموشی چاہتی ہے۔ نیند ایسی نہیں ہے کہ صرف انسان سو رہے ہیں، کائنات کی ہر مخلوق رات میں سوتی ہے، حیوانات سوتے ہیں، چرندے سوتے ہیں، پرندے سوتے ہیں، کائنات کی ہر مخلوق سوتی ہے۔ گویا کہ رات میں ہر مخلوق سو جاتی ہے، اس لیے رات میں ایک تاریک چھا جاتی ہے، ایک سکوت، ایک خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رات میں، رات کے اندھیرے میں نیند ایک تقاضا کرتی ہے اندھیرے کو۔ اگر اندھیرا ہو تو سونے میں سکون ملتا ہے، اندھیرا ہو تو سونے میں راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو لباس سے تشبیہ دی، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا۔ جس طرح لباس انسان کو ڈھانپ لیتی ہے، بالکل اسی طریقے سے نیند رات کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی رات نیند کو ڈھانپ لیتی ہے۔ نیند اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ سنت ہے۔ دنیا کے اندر سارے ہی انسان سوتے ہیں، لیکن میٹھی نیند سونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ میٹھی نیند اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے رکھی ہے جو محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ میٹھی نیند رکھی ہے۔ جب انسان کام کے لیے جاتا ہے یا کام کرتا ہے تو جب وہ گھر کو واپس لوٹتا ہے تو ایک میٹھی نیند سوتا ہے۔ حضرات اسی طریقے سے جس طرح نیند ایک بنیادی ضرورت ہے انسان کے لیے، وہیں پر نیند ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ نیند انسان کا صحت کا دار و مدار نیند پر ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں نیند صحیح ہو رہی ہے تو وہ مکمل اس کو صحت ملے گی۔ اگر کسی کی زندگی میں نیند کا نظام صحیح نہیں ہے، اگر وہ صحیح سے سو نہیں پاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں اس کے جسم پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ بیمار رہتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم رات میں سویا کریں۔ اور اسی طریقے سے رات
یعنی نیند اس حیثیت سے بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر، کہ ہر انسان دن میں کام کرتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، جیسے ہی وہ تھکتا ہے تو اس کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے ہی وہ آرام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سکون فراہم کرتے ہیں، راحت دیتے ہیں، چین عطا کرتے ہیں۔ جب انسان سو جاتا ہے، تصور کیجئے ایک کسان کی زندگی کو، ایک کسان جب صبح سویرے نکل جاتا ہے کام کرنے کے لیے، کھیتی میں کام کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، یا کولی کرنے والا کولی کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے، مزدوری کرنے والا مزدوری کرنے کے لیے جب گھر سے نکل جاتا ہے، جب رات کو گھر کو واپس لوٹتا ہے تو کس طرح تھکا ہوا، اس کا جسم تھکا ہوا، اس کا پیر تھکا ہوا، اس کا ذہن تھکا ہوا، اس کا ہاتھ تھکا ہوا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نیند طاری کرتے ہیں، جب وہ سو جاتا ہے تو یہ ساری تھکان اس سے دور ہو جاتی ہے، یہ ساری تھکاوٹ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ جب مزدوری کرنے والا رات کو سو جاتا ہے، میٹھی نیند سوتا ہے، کسان رات میں میٹھی نیند سوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ صبح جاگتا ہے پھر سے اس کی طبیعت میں ایک چستی، اس کی طبیعت میں پھر بھی ایک پھرتیلا پن، اس کی طبیعت میں پھر بھی ایک نشاط چھا جاتا ہے، پھر بھی وہ کام کرنے کے لیے، پھر بھی وہ مزدوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کا ذہن پھر بھی اس کا ذہن کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ، اس کا پیر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو نہ بنایا ہوتا، دن ہی دن ہوتا، صرف محنت ہی محنت ہوتی، کام ہی کام ہوتا، انسان کی زندگی میں آرام کی کوئی تصور نہیں پائی جاتی، تو ذرا سوچ کر دیکھو کہ انسان کی کیا حالت ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے نیند، اور اسی طرح سے حضرات انسان کی یہ جو نیند ہے انسان کی زندگی میں ایک سکون کا بہت بڑا سبب ہے، راحت کا بہت بڑا سبب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کا جہاں تذکرہ فرمایا، وہیں پر اس کے بعد میں سکون کا بھی تذکرہ فرمایا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، جنگ بدر کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد 313 اور دشمنوں کی تعداد 1000، یا دوسری روایت کے اعتبار سے 1000 چلر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی مسلح نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان تھے، اس لیے کہ ان کی تعداد بہت کم تھی، ان کے پاس ہتھیار بہت کم تھے، ان کے پاس سواریاں بہت کم تھی۔ دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہمت افزائی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کرنے کے لیے کئی شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ ان میں سے ایک مدد یہ بھی تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو طاری کر دیا، اللہ تعالیٰ نے نیند کو طاری کر دیا۔ جنگ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نیند کو طاری کر دیا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کے اندر کرتا ہے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم الرجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خود فرماتے ہیں کہ جنگ ہونے والی تھی، اس سے پہلے ہمارے ہاتھ میں تلوار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نیند اس طرح طاری کی، ہم کھڑے کھڑے ہمارے ہاتھوں سے بار بار تلواریں گر رہی تھی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر نیند طاری کر دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے نیند انسان کی زندگی میں سکون کا ذریعہ ہے، سکون کا سبب ہے، راحت کا ذریعہ ہے. نیند کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، چین ملتا ہے. آج انسان سکون کی جو تلاش میں رہتا ہے، اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں یہ سب سے بڑا وجہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں صحیح سے نیند نہیں ہوتی ہے. آج انسان کی زندگی میں چین و سکون اس کی زندگی سے مفقود ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. تو اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں نیند صحیح سے نہیں کر رہا ہے. بھلا ذرا بتائیے کہ آج ہمارے معاشرے میں کس طرح رات میں سونے کا نظام بن چکا ہے. آج ہمارا رات کا آدھا حصہ جاگتے ہوئے گزر جاتا ہے. آج ہمارا رات کا آدھا حصہ ٹیلی ویژن کے سامنے گزار دیتے ہیں. آج ہمارا رات کا آدھا حصہ آج ہم موبائل میں گزار دیتے ہیں، فیس بک میں گزار دیتے ہیں، واٹس ایپ میں گزار دیتے ہیں، چیٹنگ میں گزار دیتے ہیں، بیکار کے گپ شپ میں گزار دیتے ہیں، چائے کے ماحول میں گزار دیتے ہیں، دوستوں کی مجلسوں میں گزار دیتے ہیں، شراب و کباب کی مجلسوں میں گزار دیتے ہیں، لا یعنی گفتگو میں گزار دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معمول تھا کہ عشاء کے بعد نہیں جاگتے تھے. عشاء سے پہلے پیارے نبی سوتے نہیں تھے اور عشاء کے بعد جاگتے نہیں تھے. آج ہماری زندگیوں سے سکون چلا گیا ہے، راحت چلی گئی ہے، آرام چلا گیا ہے. اس کا اہم ترین سبب یہی ہے کہ آج ہماری زندگی میں آج ہم لوگ صحیح سے سو نہیں پاتے، ہماری زندگی میں صحیح سے نیند نہیں ہو پاتی. امیر آدمی، مالدار آدمی، غریب کی نعمت، جس نعمت کو دیکھ کر وہ رشک کرتا ہے، ان میں سے نعمت ہے نیند. مالدار آدمی ٹیبلٹ کھا کر بھی وہ سو نہیں پاتا، لیکن اس غریب کو دیکھو درخت کے نیچے سو جاتا ہے، فٹ پاتھوں میں سو جاتے ہیں، بس اسٹینڈوں میں اخبار بچھا کر سو جاتے ہیں. اسی لیے کسی نے کہا آرام سے سو جاتے ہیں فٹ پاتھ میں اخبار بچھا کر، غریب آدمی کبھی نیند کی گولی نہیں کھایا کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا ہے کہ جس کی زندگی میں نیند صحیح سے ہوگی تو اس کی زندگی میں اسے سکون ملے گا، راحت ملے گا، آرام ملے گا. جس کی زندگی میں نیند کا صحیح نظام نہیں ہوتا، جس کی زندگی میں نیند کا صحیح سے نظام نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں چین، سکون، راحت نہیں ملے گی. اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ رات میں ہم سویا کریں. اور اسی طرح سے حضرات، نیند تمہاری زندگی میں کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا احساس ہمیں کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس مضامین کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ الذی هو الذی جعل لكم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو لباس بنایا ہے تمہارے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو تمہارے لیے راحت کا ذریعہ بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو اٹھنے کا موقع بنایا ہے، رزق تلاش کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں سے سوال کرتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. اے
آپ ان سے پوچھئے کہ ان کے جو جھوٹے خدا ہیں کیا وہ جھوٹے خدا دن کے بعد رات کو لا سکتے ہیں کیا؟ ہرگز نہیں لا سکتے۔ افلا تبصرون، آپ اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دن کے بعد رات آنے کو، رات کے بعد دن آنے کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کو رحمت کا بہت بڑا سبب بنایا۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے سے دن کے بعد رات کو بنایا، رات کے بعد دن کو بنایا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور اسی طرح سے حضرات، موت، نیند، یہ کیا ہے؟ نیند یہ موت سے پہلے، یہ موت کی ایک مثال ہے، موت سے پہلے ایک موت کی ادنا سی مثال ہے، موت سے پہلے موت کا ایک تجزیہ ہے۔ اسی لیے موت کو وفات صغرا کہا جاتا ہے، موت کو، نیند کو وفات صغرا کہا جاتا ہے، نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، دن کو جاگنے کے لیے بنایا ہے، دن میں رزق تلاش کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ رات میں ہم سویا کریں، دن میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رزق کا ذریعہ بنایا ہے، رزق کا ذریعہ ہم رزق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ آج سائنٹیفک دور ہے، ہر چیز کا تجزیہ ہوتا ہے، اسی لیے بتایا جاتا ہے، سائنٹیفک تجزیہ ہے، بتایا جاتا ہے کہ عشاء کے بعد جو 9 بجے سے لے کر 12 بجے کے درمیان میں جو نیند ہوتی ہے، ان میں سے 1 گھنٹہ اگر انسان سو جاتا ہے تو اس کے بدلے میں 1 گھنٹے کے بدلے میں اسے 3 گھنٹے کا راحت ملتی ہے، 3 گھنٹے کا سکون ملتا ہے، 3 گھنٹے کی اطمینان ملتی ہے، چین ملتا ہے۔ اگر انسان عشاء کے بعد 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک کے درمیان 3 گھنٹے اگر آرام سے نیند کر لیتا ہے، مکمل اسے 9 گھنٹے کا سکون ملتا ہے، 9 گھنٹے کی راحت ملتی ہے۔ اگر 12 بجے کے بعد اگر انسان 1 گھنٹے کی نیند کرتا ہے، 1 گھنٹے کے مقابلے میں اس کو 1 گھنٹے کی راحت ملتی ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دیتی، یہ کہ سنت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان کی زندگی کے لیے بھلائی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا، عشاء سے پہلے سویا مت کرو اور عشاء کے بعد جاگا مت کرو، عشاء کے بعد جاگا مت کرو۔ اگر انسان عشاء کے بعد جاگتا ہے، اگر بہت ہی اہم کام ہے، بامقصد گفتگو ہے، دینی مجلسیں ہیں، دینی مشورے کرنا ہے، یا بہت ہی اہم ضروری کام ہے تو جاگنے کی اجازت ہے، گفتگو کرنے کی اجازت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگوں کو یہ ثبوت بھی ملتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ہی اہم ضروری کام کے وقت میں عشاء کے بعد گفتگو بھی کیے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے، آرام کرنے کے لیے بنایا ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ رات میں سویا کریں، رات میں سویا کریں۔ اگر بہت ہی اہم ضروری کام ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات، ہم تو سوتے ہی ہیں، ہر انسان سوتا ہے، لیکن شریعت نے سونے کے کچھ آداب بتائے ہیں، سونے کے کچھ طور طریقے بتائے ہیں، اصول و ضوابط بتائے ہیں۔ اگر انسان ان آداب کا لحاظ کر کے اگر سوتا ہے تو اس کو سونے پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اس کو سونے پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ سونے کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب تو یہی ہے کہ انسان جلدی سو جائے،
انسان جلدی سو جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کانا یکرہ النوم قبل والحدیث بعدها. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سوتے نہیں تھے اور عشاء کے بعد جاگتے نہیں تھے. آج ہمارا معاشرہ دیکھیے، آج ہم سوتے ہی 12 بجے کے بعد ہیں. آج ہم سوتے ہی 12 کے بعد ہیں، 1 بجے کے بعد، 2 کے بعد. جبکہ انسان اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں جا کر آج مسلمان سوتا ہے. خاص کر مسلمانوں کی بات، یہ ہمارا طریقہ رہا کہ عشاء کے بعد فوراً جلدی سو جاتے تھے اور تہجد کے لیے اٹھ جاتے تھے. جلدی سونے کا فائدہ یہی ہوتا تھا کہ ہم تہجد کے لیے اٹھ جاتے تھے، فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے. لیکن آج ہمارا یہ طریقہ غیروں نے ہمارے سے چھین لیا. آج غیروں کے محلے میں جا کر غور کریں، 8 بجے کے بعد پورا سناٹا چھا جاتا ہے. غیروں کے محلے میں 9 بجے کے بعد پورا سکون، راحت، پورا اندھیرا چھا جاتا ہے. ہمارا طریقہ رہا عشاء کے بعد فوراً سونے کا، لیکن آج مسلمان اس طریقے کو چھوڑ دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا. آج ہم عشاء کے بعد سوتے نہیں، آدھی رات جاگ کر گزار دیتے. جیسا کہ میں نے کہا، آدھی رات ٹیلی ویژن کے سامنے گزار دیتے ہیں نوجوان. آج کا نوجوان آدھی رات بیکار کے گپ شپ میں گزار دیتا ہے، لا یعنی گفتگو میں گزار دیتا ہے، موبائل میں گزار دیتا ہے، چیٹنگ میں گزار دیتا ہے، سنیما میں گزار دیتا ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو ہمارے زندگی میں جو یہ ماحول بن چکا ہے، یہ جو نظام بن چکا ہے، اس کو بہت ہی جلد بدلنے کی ضرورت ہے. ہماری زندگی میں جو ہمارا جو روٹین ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسی برکتیں ہوتی ہیں. ایک انسان جب صبح سویر جلدی سو کر تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے، فجر کے لیے اٹھ جاتا ہے، تو اس کی زندگی میں، اس کے دن میں کتنی برکتیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جلدی سویا کرو اور جلدی اٹھا کرو. اور اسی طرح سے حضرات سونے کے آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ باوضو سویا کریں، وضو کر کے سویا کریں. باوضو سونے کی برکتیں اتنی ہیں. نیند کی حالت میں شیطان کی طرف سے جو جو شرارتیں ہوتی ہیں، ان تمام شرارتوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں، محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو ہم لوگوں کو سونے سے پہلے باوضو وضو کر کے سونا چاہیے. اس کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی شیاطین سے ہماری حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح سے حضرات سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ سونے سے پہلے گھر کے کھڑکیوں کو بند کر دیں، گھر کے دروازوں کو بند کر دیں. کہیں ایسا نہ ہو گھر کے دروازے کھلے رہیں، گھر کے باہر سے کوئی موذی جانور آپ کے گھر کے اندر گھس جائے، کوئی سانپ گھس جائے، کوئی بچھو گھس جائے، آپ کو نقصان پہنچا دے. ابھی قریب کا ایک کرناٹک کا ایک ضلع جو رائچور ہے، اس کے ایک قریے کا ایک واقعہ ہے. مسجد کا ایک امام، مکتب میں پڑھانے والا ایک مدرس، ایک حافظ قرآن جس کا نام آتا ہے میر علی، حافظ میر علی، مکتب میں پڑھانے والا حافظ قرآن، جب کمرے میں سوتا ہے پتہ نہیں غفلت میں یا گھر کی کھڑکی کھلی رہ گئی یا گھر کا دروازہ کھلا رہ گیا، پتہ نہیں، لیکن جو گھر کے قریب میں، کمرے کے قریب میں جو درخت تھا، پتہ نہیں اس درخت سے کب سانپ آ گیا اور اس سانپ نے اس حافظ قرآن کو ڈس لیا، ان کا انتقال ہو گیا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، سونے سے پہلے گھر کے دروازے بند کر دو، بند کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر بند کرو. اور اسی طرح سے سونے سے پہلے گھر کے اندر جو برتن ہوتے ہیں، دودھ کا برتن ہوتا ہے، پانی کا برتن
برتن ہوتا ہے، پانی کا برتن ہوتا، پانی کا مشکیزہ ہوتا ہے، اس کو بند کرنے کی تعلیمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ بھی آیا کہ گھر کے اندر کسی گھر کے اندر کوئی سبزی لینے کے لیے مارکیٹ گیا، مارکیٹ سے سبزی لے کر آیا، بھاجی اور ساگ لے کر آیا، اس کے اندر پتہ نہیں سانپ کا ایک بچہ آ گیا، اور وہ سانپ کا بچہ گھر کے اندر جو دودھ کا برتن تھا اس دودھ کے برتن میں گر گیا اور سانپ مر گیا۔ لوگوں کو پتہ نہیں چلا، نظر نہیں آیا، اور وہی دودھ بچے کو ڈال کر پلا دیا اور وہ بچہ انتقال کر گیا۔ کتنے واقعات ہمارے سامنے ایسے بھرے پڑے ہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک تعلیمات میں ہماری اتنی بھلائی ہے، ہمارے لیے اتنے فائدے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، رات میں سونے سے پہلے گھر کے اندر جو چراغ ہوتے ہیں اس چراغ کو بند کر کر سونے کی ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں۔ اس زمانے میں چراغوں کا زمانہ تھا، چراغوں کا ماحول تھا۔ اس زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے ایک گھر کے اندر چراغ کی وجہ سے گھر کے اندر آگ لگ گئی۔ اس لیے پیارے نبی نے فرمایا سونے سے پہلے اپنے گھر کے اندر کا چراغ بجھا دیا کرو، گھر کے اندر کے جو چراغ ہوتے ہیں اس کو بجھا دیا کرو۔ گھر کے اندر جو چوہے ہوتے ہیں اس چوہے کی وجہ سے چراغ اگر گر گیا گھر کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ آج چراغوں کا زمانہ نہیں رہا، آج تو سلنڈر کا زمانہ ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس سے ملتا جلتا آج ہم لوگوں کو سونے سے پہلے سلنڈر کو بند کر کے سونے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب ہم بستر پر جاتے ہیں جانے سے پہلے بستر کو اچھی طرح سے جھاڑ دیں، جھٹک دیں، اس کے بعد جائیں۔ اور اسی طرح سونے کے آداب میں سے جب ہم سوتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے بہت سارے اذکار ہمیں سکھائے ہیں۔ عام طور پر ہم لوگ صرف یہی ایک دعا پر اکتفا کرتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ یہ بھی پڑھنا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جسے عام طور پر تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہتمام کے ساتھ اس اذکار کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوتے تھے۔ آیت الکرسی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شیطان خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھ لینا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیاطین سے حفاظت ہو جائے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان خود کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شیطان کی یہ بات کو بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ شیطان خود نے یہ آیت الکرسی پڑھنے کی ہمیں یہ خبر دی ہے جس کے ذریعے سے شیطان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ جھوٹا لیکن اس نے سچی بات کہی ہے، شیطان ہے تو وہ جھوٹا لیکن اس نے سچی بات کہی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے سونے سے پہلے ہم لوگوں کو سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں آمن الرسول سے کافرون تک یہ بھی پڑھنے کے ہمیں اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات بہت سارے اذکار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اور اسی طرح سے بخاری شریف کی مشہور روایت ہے جب آدمی سوتا ہے اچانک اگر رات میں نیند کھل جاتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے تو فوراً اگر یہ دعا پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اگر کوئی آدمی رات میں اگر اس کی نیند کھل جاتی ہے، وہ بیدار ہو جاتا ہے، اگر فوراً یہ دعا پڑھتا ہے، دعا پڑھنے کے بعد اگر کوئی اپنی مرادیں مانگتا ہے، کوئی اپنی ضرورت مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں. اگر یہ دعا پڑھنے کے بعد وہ فوراً اٹھ کر وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد تہجد پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کی قبولیت کا ضمانت دے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی قبولیت کی ضمانت دے دیتے ہیں. اس کے بعد وہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں. اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات ہمیں دیے ہیں، ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی بہت ہی اہم ضرورت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت نے جن موقعوں پر سونے کی ہمیں تعلیمات دی ہیں، اس موقع پر سویا کریں. جن موقعوں پر سونے کو ناپسند فرمایا ہے، اس موقع پر ہمیں نہیں سونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نے ہم لوگوں کو سونے کی جو پسند فرمایا وہ ہے رات کے وقت میں اور دوپہر کے وقت میں جو قیلولہ ہے. ان موقعوں پر قیلولہ اگر آدھا گھنٹہ اگر سو کر اٹھ گیا مسلمان، 15 منٹ کے لیے اگر سو کر اٹھ گیا مسلمان، اس کے جسم کے اندر ایک چستی پیدا ہوتی ہے، ایک نشاط پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک فرتیلا پن پیدا ہوتا ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ شریعت نے ہم لوگوں کو جو تعلیمات دی ہیں کہ رات میں سونا ہے تو ہم رات میں سویا کریں، قیلولہ کرنا ہے تو ہم لوگوں کو قیلولہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ صبح سے لے کر ہمارا سونا ہی 3 بجے ہوتا ہے، رات کے 3 بجے سوتے ہیں، 4 بجے سوتے ہیں، یا فجر سے قریب آ کر سو جاتے ہیں اور دن کے 12 بجے ہم اٹھتے ہیں. عام طور پر بنگلور والوں کا یہ ماحول بن چکا ہے، خاص کر مسلمانوں کی یہ عادت بن چکی ہے. رات میں 3 بجے سوتا ہے، 2:30 بجے سوتا ہے، 12 بجے سوتا ہے، لیکن اٹھتا کب ہے؟ صبح کے 12 بجے. ہماری زندگی میں یہ روٹین بدلنے کی ضرورت ہے. دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح وقتوں پر سونے کی توفیق نصیب فرمائیں. عشاء سے پہلے سونے اور دیر تک جاگنے کی ہم تمام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.